ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ 6 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید اور لیے چلتے ہیں لودھنا، جہاں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ دگنا نقصان، ایک پیسہ چوری، تبدیلی آئی رے، تبدیلی آئی رے، تبدیلی آئی رے، بھوکا نگر دیتا ہے دہائی رے، تبدیلی آئی رے، تبدیلی آئی رے، روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی رے۔ نہ کرپشن، نہ منی لانڈرنگ، نہ ٹیکس کی چوری، اس کے علاوہ جہانگیر ترین وہ سیاستدان ہیں جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، حکومت کا فائدہ کرواتا ہے، اور اس کی ایک 5ویں چیز ہے اور وہ یہ کہ کسانوں کو جو سارا سال محنت کر کے گنا اگاتے ہیں، جہانگیر ترین وہ شوگر مل والا مالک ہے جو کسانوں کو 180 روپیہ پوری قیمت دیتا ہے۔ یہ شریفوں کی طرح نہیں یا زرداری کی طرح نہیں، جو بیچارہ کمزور کسان محنت کرتا ہے، محنت کش ہے، محنت کے بعد جب وہ گنا لے کے جاتا ہے شوگر مل میں تو اس کو پورے پیسے نہیں ملتے۔ تو اس لیے میں آج یہاں آیا ہوں کہ جہانگیر ترین تمہیں یہ بتانا ہے کہ عدالت جو فیصلہ کرے گی ہم قبول کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں کیوں نکالا، ہم اس ملک کے اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کے سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں۔ ہمیں جب جوڈیشل کمیشن میں جب انہوں نے فیصلہ کیا، 2015 میں فیصلہ ہمارے خلاف کیا، ہم سمجھتے تھے کہ 2.5 کروڑ بیلٹ گم ہوا تھا، غائب ہوا تھا، تھیلیوں میں نہیں تھا۔ اس کے باوجود جو فیصلہ تھا ہم نے قبول کیا۔ ہم نے یہ نواز شریف کی طرح سڑکوں پہ نہیں پھرے کہ مجھے کیوں نکالا۔ جب اس ملک کا 30,000 کروڑ روپیہ چوری کر کے ملک سے باہر بچوں کے نام کیا، بچوں کی 16 کمپنیاں باہر، وہ بچے مجھے یہ ثابت کر دیں کہ وہ محنت کر کے 1 لاکھ روپیہ بھی اکٹھا کر دینا مان جاؤں، وہ اربوں پتی ہیں۔ حسن شریف 600 کروڑ روپے کے گھر میں رہتا ہے، ان کی کمپنیوں میں 300 ارب روپیہ۔ تو جب ایک ملک کے پرائم منسٹر سے پوچھا کہ کیسے پیسہ باہر گیا، تو بجائے جواب دینے کے ایک قطری خط لے آیا کہ قطری نے پیسہ دیا۔ یہی نواز شریف برطانیہ میں ہوتا، اسی قطری خط کے اوپر سپریم کورٹ میں جھوٹ بولنے میں اس کو جیل میں سزا ہوتی، اس کو یہ موقع نہ ملتا جو ہمارے سپریم کورٹ نے اس کو اتنا موقع دیا، بار بار موقع دیا۔ جی آئی ٹی میں موقع ملا، اب نیب کی عدالتوں میں موقع مل رہا ہے کہ صفائی پیش کرو۔ نیب کے سامنے جا کے کہتا ہے کہ نیب نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔
शहबाज शरीफ वो नैब के सामने गया, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। उधर मरियम शरीफ GIT के सामने जाती है, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। चोरी आपने की है, 300 अरब रुपए आप बाहर लेके गए हैं और नैब आपका जवाब दे। लोगों के लोगों ये ऐसे ही है कि पुलिस थाने में चोर जाए और वो पुलिस वाला पूछे कि चोरी कैसे, बताओ चोरी क्यों की, वो कहे पुलिस वाले मेरे सवालों का जवाब दे। यानी ये लोगों का पागल बना रहे हैं। ये असल में ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और नैब की जुर्रत कैसे हुई हमारे से पूछना। ये लोधरा के लोगों, आपको पता है माफिया क्या होता है? माफिया होता है मुजरिमों का एक टोला जो बड़ा मुनज़्ज़म होता है। वो माफिया सब मिलके चोरी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को माफिया का गॉडफादर, सरदार कहा है। ये क्यों कहा है? अब मैं आपको आज समझाता हूं माफिया करता क्या है। माफिया ये करता है कि माफिया सबसे पहले माफिया लोगों को खरीदता है, इदारों पे जो लोग हैं उनको खरीदता है, जजों को खरीदता है, नैब का जो सरबराह है उसको एक अपना आदमी बताता है, ऑपोजिशन को खरीदता है, सियासतदानों को खरीदता है, इदारे तबाह करता है क्योंकि उसने पैसा बनाना होता है। अगर इदारे ठीक तो मैं चोरी नहीं कर सकता। अगर नैब एक मजबूत अदारा हो मैं चोरी नहीं कर सकता। अगर अदालतों का मुझे खौफ हो, मुझे सुप्रीम कोर्ट का खौफ हो, मुझे डर लगेगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा। अगर मुझे FBI एक इदारा हो तो मुझे डर होगा कि अगर मैंने टैक्स चोरी किया मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन जब मैं इदारे तबाह कर सकता हूं, मैं चोरी कर सकता हूं, मैं मुल्क से पैसा बाहर ले जा सकता हूं, मैं टैक्स नहीं देता। और ये सबसे पहले माफिया एक मुल्क के ऊपर कब्जा करने से पहले इदारे तबाह करता है। उसके बाद वो एक टोले को साथ बना लेता है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अकेले चोरी नहीं करते, ये अपने वजीरों को साथ बनाते हैं। इनके वजीर साथ चोरी करते हैं। ख्वाजा साद रफीक पैरागॉन सिटी में नैब ने उसको बुलाया हुआ, अरबों रुपए की चोरी है। ख्वाजा आसिफ दुबई में फॉरेन मिनिस्टर होते हुए इस मुल्क का दुबई में इकामा है, नौकरी कर रहा है, 16 लाख रुपए महीने की तनख्वाह ले रहा है, बैंक अकाउंट है उसके बाहर, और यहां से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करके इसके बैंक अकाउंट से पैसा अमेरिका भेजता है बीवी के नाम पे, वो भी साथ मिला हुआ है। फिर शहबाज शरीफ की 56 कंपनीज, जब नैब ने उनसे पूछा कि शहबाज शरीफ बताएं हमारे कागजात दें, मेट्रो में अरबों, मुल्तान मेट्रो में अरबों रुपए की चोरी, शहबाज शरीफ से पूछा कि हमें जवाब दो, तो आज नैब का चेयरमैन कहता है कि उन्होंने पंजाब हुकूमत में जवाब नहीं दे रही। नवाज शरीफ के 2 बेटे जो बाहर बैठे हुए हैं, ये जरा सुने लोधरा के लोगों, मुल्क का तीसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर, बेटे लंदन बैठे हुए हैं, अरबों रुपए के मालिक हैं, तो नैब उनको जब बुलाती है पाकिस्तान, कहते हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। नवाज शरीफ के बेटे कहते हैं पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। किसी दुनिया के मुल्क में ये नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर के बेटे अरबोपति, अरबों रुपए की जायदाद बाहर लेके बैठे हो, उनसे जब पूछे कि पैसा किधर से आया, कहते हम जवाब ही नहीं दे रहे क्योंकि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं।
اس کے علاوہ ان کے نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسے بنا رہے ہیں, سب مل کے اس مافیا کا حصہ ہے. تو مافیا کیسے کرتا ہے؟ یا لوگوں کو خریدتا ہے, لوگوں کی قیمت ادا کرتا ہے, اور پھر یا لوگوں کو تباہ کرتا ہے, قتل کروا دیتا ہے, لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیتا ہے, لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز کر دیتا ہے. جہانگیر ترین کے اوپر کیس کیا, پہلے کیوں نہیں کیا؟ جو بھی چیزیں جہانگیر ترین کی تو پہلے ڈکلیئر تھی, یہ تو اس کے الیکشن میں بھی ڈکلیئر تھی, یہ 2013 میں بھی ڈکلیئر تھی. پہلے کیوں نہیں اس کے اوپر کیس کیا؟ کیونکہ جب میں نے اور تحریک انصاف نے پینما کا کیس اٹھایا, انہوں نے کیسز کر دیے. میرے اوپر 11 کیسز کیے, 6 دہشت گردی میں کیس, 4 الیکشن کمیشن میں کیس, سپریم کورٹ میں کیس. تو یا یہ اپنے آپ کو لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں اور یا پھر ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے جہانگیر ترین کو اس لیے کیس کیا اور میرے پہ ہمارے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے. پھر جو مافیا ہوتا ہے اپنے ساتھ میڈیا ہاؤس بنا لیتا ہے. میر شکیل الرحمان اور جیو, ان کا میڈیا ساتھ ملا ہوا ہے. یہ ان کے ساتھ مل کے کردار کشی کرتا ہے. میری کردار کشی, کوئی مل جائے تحریک انصاف کی کوئی چیز مل جائے پختونخوا کے اندر, جھوٹے الزامات, پروپیگنڈا, پیسے دے کے نواز شریف سے ایک میڈیا ہاؤس, کردار کشی, پروپیگنڈا, یہ مافیا کا حصہ ہے. یہ بھی اس کے ساتھ ہے. اور پھر یہ لودھرا کے لوگوں یہ سنو کہ پولیس کیوں تباہ ہوئی ہے, پنجاب پولیس سے کیوں لوگ ڈرتے ہیں. ابھی عابد باکسر آیا, عابد باکسر کا میں ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہا تھا, انسپیکٹر تھا پولیس کا. اس نے کیا بیان دیا؟ اس نے کہا کہ میں شہباز شریف کے کہنے پہ, وہ پولیس کا انسپیکٹر تھا, کہتا شہباز شریف کے کہنے پہ لوگوں کو قتل کرتا تھا. اور اس نے قتل بتایا 2 لڑکوں کا. 2 لڑکے تھے جو الحمرا کے بعد غریب بیچارے نوجوان, 2 بھائی الحمرا کے بعد ٹکٹ بیچتے تھے. ان 2 بھائیوں کا پہلے اس نے اس کو کہا قتل کرو, عابد باکسر کو. وہ کہتا ہے مجھے شہباز شریف نے کہا قتل کرو. اس کے بعد پولیس نے قتل کیا ان کو, ان کی ماں نے کیس کیا. اسی طرح مدثر کو قصور کے اندر قتل کیا پولیس نے. وہ زینب کے کیس میں پتہ چلا کہ مدثر بے قصور تھا. غریب لوگ, ماں بیچاری کہتی کہ ہمارے غریب بچے کو مار دیا. ابھی تک یہ ذرا سنیں, 97 اور 98 میں بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ جب شہباز شریف چیف منسٹر تھا 870 قتل کیے اس نے. شہباز شریف کے دور پہ پولیس نے 870 قتل کیے. ابھی قصور کے پچھلے 3 سال میں 137 قتل کیا پولیس نے, جس کو کہتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ. تو لودھرا کے لوگوں یاد رکھو پولیس کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے جب چیف منسٹر کے حکم پہ پولیس قتل کرتی ہے لوگوں کو. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہمارا ملک کا چیف جسٹس, کیونکہ اب تو سارے ادارے تو تباہ کیے ہوئے انہوں نے, میں ان کو کہوں گا کہ کمیشن بٹھائیں. یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کروائی جاتی ہے, بے قصور لوگوں کو پولیس مارتی ہے, غریب لوگوں کو, یہ جو لوگوں کو مارتی ہے
کون ان کو پوچھے گا؟ غریب لوگ ہیں، کدھر سے وکیل کریں گے؟ وہ جو سبزہ زار میں 2 بچوں کا، لڑکوں کا، بھائیوں کا قتل کیا تھا، ان کی ماں بیچاری پھری ہر جگہ گئی کہ مجھے انصاف چاہیے، آخر میں بیچاری چپ کر کے بیٹھ گئی۔ ابھی اپیل کیا ہوا ہے، ابھی لاہور ہائی کورٹ میں اپیل ہے۔ تو میں اب آپ کو اس کے مقابلے میں پختونخوا کی پولیس کا بتاتا ہوں کیوں آج پختونخوا کی پولیس ایک مثالی پولیس بن چکی ہے۔ وہ اس لیے بنی ہے کہ عمران خان یا پرویز خٹک کبھی ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلانے آدمی کو قتل کریں آپ، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ۔ جب آپ پولیس سے قتل کرواتے ہیں لوگوں کو، پولیس خود بھی غلط کام کرتی ہے۔ آپ پولیس کو کچھ کہہ نہیں سکتے جب وہ قانون توڑتی ہے۔ جب ایک صوبے کا چیف منسٹر پولیس سے قانون توڑواتا ہے، پولیس خود قانون توڑتی۔ تو آج اگر پختونخوا کے اندر ہماری پولیس ایک مثالی پولیس بنی، جو اسما کا کیس تھا، پولیس، اس پولیس کو دیکھو کہ انہوں نے نئے طریقے تفتیش کے، وہاں سکول کھلا، فورینسک سکول، اس میں نئے انہوں کو طریقے سے انہوں نے سیکھے۔ ایک کھیت کے اندر ایک قطرہ خون کے اوپر انہوں نے مجرم کو پکڑا جس نے اسما کا قتل کیا تھا۔ اللہ کے حکم سے جیتے گا کپتان ہمارا، انشاءاللہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے کپتان۔ وہ پولیس، آج پختونخوا کے لوگ اس پولیس پہ اعتماد کرتے ہیں، لوگوں کو اس کے اوپر، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے محافظ ہیں۔ یہاں پنجاب پولیس، میں یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں، 137 قتل پچھلے 3 سال میں انہوں نے صرف قصور میں کیے، اور 97 اور 98 کے 2 سالوں میں 870 قتل۔ ماڈل ٹاؤن میں 2014 دن دہاڑے پولیس نے 14 لوگوں کو قتل کیا۔ دن دہاڑے ٹی وی پہ لوگ دیکھ رہے ہیں پولیس نہتے لوگوں پہ گولیاں چلا رہی ہے۔ ابھی تک وہ بیچارے جو 14 لوگ قتل ہوئے تھے، ان کے رشتہ داروں کو انصاف نہیں ملا۔ 80 لوگوں کو گولیاں لگی، ان کو کسی کو انصاف نہیں ملا۔ تو جب پولیس جرم کرتی ہے، پکڑا کوئی جاتا نہیں ہے، کیونکہ اوپر پولیس کے چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے جو یہ لوگوں کو قتل کرواتا ہے، جو پولیس سے غلط کام کرواتا ہے۔ شہباز شریف سن لو، شہباز شریف اگر آج یہ دیکھ رہے ہو تو سن لو، تم ایک وہ فرعون ہو جو تمہارا وقت اب آ گیا ہے، جو ہر فرعون کا وقت آتا ہے، ہر فرعون آخر میں گرتا ہے۔ بڑے بڑے فرعون ہم نے دیکھے ہیں، شاہ فرعون دیکھا تھا، وہ بھی آپ کی طرح ایک وقت پہ ناز کرتا تھا اپنی فرعونیت پہ۔ ہمارے سامنے جب وہ فرعون گرا، جہاز میں اس کی لاش لے کے پھر رہے تھے، زمین نہیں ملتی تھی اس کو دفن کرنے کے لیے۔ کرنل قذافی کو ہم نے دیکھا، 30 سال سے ایک ڈکٹیٹر تھا، خوف تھا اس کا، جو اس کا آخر ہوا وہ بھی ساری دنیا نے ٹیلی فون کے اوپر، گوگل پہ اس کی موت سب نے دیکھی کہ کیسے مرا۔ صدام حسین کو دیکھا، وہ بھی فرعون تھا۔ شہباز شریف اور نواز شریف تمہاری تو باری آ چکی ہے، تمہیں تو نکالا ہے، اب شہباز شریف تمہاری باری آئے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک کرے گا سب کپتان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، نیا بنے گا پاکستان، ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، ٹھیک کرے گا۔ لودھرا کے لوگوں، میں جو آپ سے آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، یہ جو مافیا اس ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے،
انشاءاللہ میں جو 21 سال سے اس مافیا کے خلاف ایک جدوجہد کر رہا تھا، یہ سیاست نہیں کر رہا تھا، مافیا کے خلاف سیاست نہیں ہے، یہ جہاد ہے، ان کے خلاف جہاد ہے۔ یہ ظالم لوگ جو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں، پہلے پیسہ چوری کیا، جو پیسہ آپ کی تعلیم پہ، صحت پہ، کسانوں، آپ کے لیے، آپ کی مدد کرنے کے لیے، آپ کو سستے، آپ کو پانی میں مدد کرنے کے لیے، آپ کے لیے بیج ڈیولپ کرنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے، وہ پیسہ جو اس ملک کی پیداوار بڑھانے کے لیے خرچ ہونا چاہیے، وہ یہاں سے چوری کر کے باہر جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دبئی میں 7,000 پاکستانیوں کے پاس 1,000 ارب روپے کی پراپرٹی ہے۔ 7,000 پاکستانیوں کے پاس دبئی میں یہاں سے پیسہ باہر لے کے گئے 1,000 ارب روپے کی پراپرٹی۔ جب یہاں سے پیسہ باہر جاتا ہے تو ڈالر لینے پڑتے ہیں، جب ڈالر باہر جاتے ہیں تو ڈالر کی کمی ہوتی ہے، جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے تو ہمیں IMF سے قرضے لینے پڑتے ہیں، باہر بینکوں سے قرضے لینے پڑتے ہیں۔ جب قرضے لیتے ہیں تو قرضوں کی قسطیں واپس کرنی ہوتی ہیں۔ قرضوں کی قسطیں کون واپس کرتا ہے؟ آپ واپس کرتے ہیں۔ کیسے؟ مہنگائی کے ذریعے۔ آج سارے بڑے زمین میں پاکستان میں سب سے مہنگی بجلی اور گیس ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں گیس اور بجلی مہنگی پڑ رہی ہے، اس لیے کہ گیس اور بجلی پہ ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، ٹیکس لگانے پڑتے ہیں کیونکہ انہیں قرضوں کی قسطیں واپس کرنی ہوتی ہیں۔ جب بجلی اور گیس پہ ٹیکس لگتے ہیں تو ہماری جو فیکٹریاں چیزیں بناتی ہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے، وہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ جب وہ مہنگی ہوتی ہیں تو باہر خریدتے کوئی نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کی سستی ہوتی ہیں، سری لنکا کی سستی ہوتی ہیں، ہندوستان کی سستی چیزیں بکتی ہیں، تو پاکستان کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ان کی بڑھ رہی ہیں، ہم نیچے جا رہے ہیں کیونکہ ٹیکسز کی وجہ سے چیزیں مہنگی۔ جب چیزیں مہنگی، پیداوار کم، جب فیکٹریاں بند ہوتی ہیں تو نوجوانوں، بے روزگاروں کی فوجیں بڑھتی ہیں، بے روزگاری بڑھتی ہے۔ اس طرح کرپشن ایک ملک کو تباہ کرتی ہے۔ پاکستان ایک غریب ملک نہیں ہے، اس میں وسائل کی کمی نہیں ہے، اس میں ہنرمند لوگوں کی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، اس میں اوپر یہ مافیا، چوروں کا مافیا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جب تک ملک کا پیسہ لوٹتا رہے گا، خود ہی امیر ہوتے جائیں گے، ان کے اربوں روپے کی باہر پراپرٹیز لیتے جائیں گے، بینک بیلنس لیتے جائیں گے، قوم غریب ہوتی جائے گی، مقروض ہوتی جائے گی۔ جتنا قرضہ نواز شریف کے 4.5 سال کے دور میں لیا گیا، پاکستان کی تاریخ میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا۔ یہ قرضہ اس لیے لیتے ہیں کہ ملک میں ہمارا پیسہ چوری ہوتا ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے، کیونکہ یہاں کا پیسہ چوری کر کے لے جاتے ہیں باہر، آپ کا پیسہ باہر لے جاتے ہیں جو آپ پہ خرچ ہوتا ہے، اور آپ پہ قرضے چڑھا دیتے ہیں اور خود امیر ہو جاتے ہیں اور قوم کو مقروض کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اس مافیا کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور خوش قسمتی اس قوم کی یہ کہ لودھرا جیسی جگہ جب میں پہلی دفعہ آیا تھا، میں کرپشن کی بات کرتا تھا، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، میں منی لانڈرنگ کہتا تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں منی لانڈرنگ کیا ہے۔ آج شعور آ گیا لوگوں میں، ساری قوم میں شعور ہے۔ اس لیے آپ نے علی ترین کو جتانا ہے، اس لیے کیونکہ جو مقابلہ ہے وہ نون لیگ جو کرپشن کی لیگ ہے،
जिसके ऊपर सारा सरबराह करप्ट है, जिसका जो सरबराह है नवाज शरीफ, वो आज कहता फिरता है कि अगर मैं पूरा अपना वक्त पूरा कर लेता तो मैं कश्मीर फतह कर लेता, अगर मैं वक्त पूरा कर लेता तो पाकिस्तान की हालत ही बुरी ना होती। यानी कि अपनी हुकूमत है इनकी, नून लीग की हुकूमत पंजाब में भी और फेडरल गवर्नमेंट भी उनकी है। तो ये खाकान अब्बासी, तुम्हें शर्म नहीं आती? हर रोज तुम्हें बुरा भला कहता है कि अगर मैं होता तो मुल्क बेहतर होता। यानी वैसे लोधरा के लोगों, मैंने वैसे खाकान अब्बासी से ज्यादा डरपोक आदमी नहीं देखा, यानी बुज़दिल आदमी नहीं देखा मैंने। तो हर रोज नवाज शरीफ को बड़ा भला कहता है, लेकिन वो कहते जी मेरा तो लीडर है नवाज शरीफ। मैं अच्छा नवाज शरीफ सुने जब तकरीर करता है, जब ये 3-4 जलसे में मैं देखता हूं, जब तकरीर करता है तो बड़ी बड़ी पढ़ के मारनी शुरू हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे कि अगर एक चूहा शराब के ड्रम में गिर जाए, अगर एक चूहा शराब के ड्रम में गिर जाए और बाहर निकल के छाती निकाल के। नवाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा बाहर लेकर गए और सबूत देने के बजाय कतरी खत ले आए। जहांगीर तरीन सबसे ज्यादा टैक्स देता है। जहांगीर तरीन ने मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन नहीं की, कह रहे थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो लोधरा में जलसे से खिताब कर रहे थे। और यहाँ